الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواہ الامام بخاری. میرے بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پیش کی ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ خیبر کے سال سن 7 ہجری میں اسلام لائے اور دین کی لگن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو لازم پکڑ لیا. آپ کا شمار زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے اور زیادہ حدیثیں یاد رکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے، اور آپ کو سلطان الحدیث بھی کہا جاتا ہے. سن 56 یا 57 ہجری میں آپ مدینے کے اندر انتقال فرما گئے اور بقیع الغرقد قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا. میرے بزرگوں اور دوستو، اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اس شخص نے دوبارہ درخواست کی کہ پھر اور کوئی وصیت فرمائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو. اس شخص نے اپنی بات کئی بار دہرائی اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، جوش انتقام سے دل کا خون کھولنا، گرم ہو جانا، یہی غصہ کہلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو بار بار غصہ نہ کرنے کی تاکید فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ ہر برائی کی جڑ ہے. غصہ ہی کی بنا پر گالی گلوچ، تہمت، بہتان، لڑائی جھگڑا، قطع تعلقات، طلاق و خلا، قتل و غارت
اور اس جیسے خطرناک جرائم رونما ہوتے ہیں۔ انسان غصہ روک کر ان ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ غصہ سے بچنا اپنے اندر صبر و تحمل، حلم، بردباری اور اچھے اخلاق و کردار کو جگہ دینے کی دلیل ہے۔ غصے کا علاج غصہ آنے سے پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو صبر و تحمل کا عادی بنائے اور صبر و تحمل کا پابند بنا لے جائے۔ غصہ آنے کے بعد اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ انسان غصہ پی جانے کی فضیلت کو یاد کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرع انما الشدید من یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے، حقیقی پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بہادری جسمانی قوت سے نہیں بلکہ دماغی قوت سے ہوتی ہے۔ جو شخص حالت غضب میں بھی اپنے آپ کو حق کا پابند رکھتا ہے وہی دراصل بہادر انسان ہے۔ غصہ آنے پر شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی غصہ آنے پر انسان کو چاہیے کہ وضو کر لے اور اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو پھر لیٹ جائے۔ میرے دوستو، غصہ کے معاملے میں انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اس قدر غضبناک ہو جاتے ہیں کہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، انہیں اپنے قول و فعل کا شعور اور احساس نہیں رہ جاتا۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کسی بات پر غصہ نہیں ہوتے، خواہ بڑی سے بڑی بات ہو جائے انہیں غصہ نہیں آتا۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بوقت ضرورت غصہ ہوتے ہیں اور جب سبب ختم ہو جائے تو ان کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ تیسری قسم، تیسری حالت سب سے مناسب حالت ہے۔ میرے دوستو، غصہ اگر دنیاوی اسباب کی بنا پر ہے تو یہ قابل مذمت ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے اور حق کی خاطر ہو تو پھر قابل تعریف ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں شرک کو دیکھنے پر
موسیٰ علیہ السلام کے غضبناک ہونے کا ذکر ہے، نیز احادیث میں اللہ کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ بیجا غصہ کرنے سے ہمیں دور رہنا چاہیے، لیکن اگر غصہ کسی منکر کو دیکھ کر کیا جائے، حق کی خاطر کیا جائے، تو ایسی صورت میں وہ قابل تعریف ہے، اور ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں رہ کر غصہ کرنا چاہیے۔ لیکن بیجا غصہ سے جو انسان کو اس حالت میں لے جائے کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے اور گالی گلوچ پر اتر جائے، اس سے حرام کام سرزد ہو جائے، ایسے غصے سے ہم دور رہیں اور اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔